بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما. الواحد القہار علی اللہ مدد فرما. پچھلی کچھ کلاسز میں ذکر پہ بات کرتے رہے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. جب ہم 23 گھنٹے ذکر میں باقاعدگی رکھتے ہیں تب ہم 24ویں گھنٹے جو ہماری عبادت کا وقت ہے، جو نورانی وقت ہے ہمارا عبادت کا، اس میں ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. ورنہ عام طور پر شکایت یہ ہوتی ہے کہ نورانی وقت پہ ہم اٹھ بھی جاتے ہیں تو دھیان نہیں لگتا ہے اور عبادت یکسوئی سے نہیں ہو سکتی ہے. اسی بات کو لیتے ہوئے ہم نے 23 گھنٹے میں ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے ہمیں مدد ملے کہ ہمارا جو نورانی وقت ہے ہم بہت اچھی طریقے سے اس کو سنبھال سکیں. اسی حوالے سے ہم نے ذکر کی بات کی تھی. ذکر کی کئی قسمیں ہیں. ہم جانتے ہیں جب ہم ذکر کہتے ہیں تو ہم اسم اعظم کو بھی ذکر کہتے ہیں. جب ہم تسبیحات کی بات کرتے ہیں، سارا دن گھر کے اندر تسبیح کرتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا ذکر ہے. اس وقت ہم علم کلاس میں بیٹھے ہیں اور علم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا ذکر ہے. اگر ہم فرمان گروپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، یہاں پہ فرمان پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا ذکر ہے. اگر ہم گنان کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ بھی ذکر ہے. یہاں تک کہ قرآن کا پڑھنا بھی ذکر ہے. قرآن کے اندر ایک آیت ہے چیپٹر 54 ورس 17 جس میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے. کس کے لیے؟ ذکر کے لیے. پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ خدا تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس نصیحت کو سنے اور قرآن کا ذکر کرے. چونکہ ہم تمام ساتھی جو ہیں وہ انڈو پاک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے پاس ہمارے پیر آئے تھے جنہوں نے ہمیں تعلیمات دی اور اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. تو پیروں کی تعلیمات قرآن کے حوالے سے کیا ہیں؟ پیر فرماتے ہیں پیر شمس پڑھے علم قرآن، مومن سو جو جانے برہم گنان. پیر فرماتے ہیں کہ پیر شمس تو جو ہے قرآن کی تعلیمات، قرآن سے علم بیان کرتے ہیں. پیر شمس قرآن سے علم بیان کرتے ہیں. جو ایمانی ہے، جو مومن ہے، جو حق کو مانتا اور جانتا ہے، وہ اس علم کو لے لے گا. کون سے علم کو؟ قرآن کے علم کو. یہ گنان جو ہے من سمجھانی پیر شمس کا جو گرنتھ ہے اس سے لیا گیا. دوسرا ایک گنان جو ہے وہ بھی پیر شمس کا ہے. پیر فرماتے ہیں گرناچی نے گربی ماہے تے گائے قرآن ریلول. گرناچی نے گربی منا ہے تے گائے قرآن ریلول. کہ جو ہمارے گر ہے یعنی ہمارے پیر ہیں وہ گربی کے ساتھ رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں گربی کی تال پہ، اور ساتھ ساتھ وہ قرآن کی تعلیمات کو گا کے سنا رہے ہیں. قرآن کی تعلیمات کو وہ گا کے سنا رہے ہیں. پھر ایک اور گنان یہ بھی پیر شمس کا ہے. ستگر کہرے پیر شمس قرآن جے باکھیا انے باکھیا چار ویجا جان تے گت گنگا ماہے بیسی کری کیدھی ساچی سنکھ نروان رے. ستگر فرماتے ہیں کہ پیر شمس نے تمہیں جو ہے قرآن کی تعلیمات دی ہے اور تم کو 4 ویدوں کی بھی تعلیمات دی. جماعت کے اندر جماعت کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے تمہیں
सच्ची निशानियाँ, हकीकी निशानियाँ तुम्हें बता दी हैं। फिर यहाँ पीर सरदुद्दीन का एक गिनान है। पीर सरदुद्दीन फरमाते हैं, ए जी पीर सरदुद्दीन यारा पढ़े रे कुरान, बाहर जावे ताकू अंदर लाना, शाह ने सुझाणो आपना पीर ने पिछाणो। पीर फरमाते हैं कि ए दोस्तों, पीर जो है वो तुमको कुरान की तालीमात दे रहे हैं। जो लोग बाहर चले गए हैं, कहाँ से बाहर चले गए? हमारे मज़हब से, उनको दोबारा मज़हब में लाओ। लेकिन किस तालीम की वो बात करके दोबारा लाने की बात कर रहे हैं? कुरान की तालीम। फिर कहते हैं कि इमाम को और अपने पीर को पहचानो। तो यहाँ पे कुछ गिनान आपके सामने पेश किए गए। क्योंकि हम तमाम इंडो पाक से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी तालीमात की जो शुरुआत है वो गिनान से है, और गिनान में हमारे पीर हमें फरमा रहे हैं कि जो भी वो तालीम हमें दे रहे हैं वो कुरान की तालीमात हैं। यहाँ पे एक पार्ट में फरमाते हैं कि कुरान की तालीमात भी देते हैं और 4 वेदों की भी तालीम देते हैं। चूँकि वहाँ पे उस ज़माने में लोग हिंदू थे, वो वेदों को जानते थे, कुरान को नहीं जानते थे, तो उनके दरमियान में बैठ के उनके वेदों को कुरान से मिला के कुरान की तालीमात देते थे। तो हम में से जो भी गिनान क्लासेस में बैठता रहा है और गिनान की स्टडी करते रहे हैं, खुशकिस्मत है वो साथी। लेकिन अगर उन गिनान क्लासेस में हम वेदों की तरफ ध्यान दें और हिंदू माइथोलॉजी की तरफ जाएं, तो नाचीज़ ये कहेगी कि वो सही रास्ता नहीं है। क्योंकि हमारे पीर जो है हमें कुरान की तालीमात देना चाह रहे थे। हिंदू मज़हब पीछे है, पुराना है, हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। और जो ये आखिरी जो पार्ट मैंने पढ़ा, ए जी पीर सरदुद्दीन यारा पढ़े रे कुरान, बाहर जावे ताकू अंदर लाना, शाह ने सुझाणो आपना पीर ने पिछाणो। अगर इमाम की हकीकी शनाख्त चाहिए, पीर को अगर पहचानना है, तो पीर फरमाते हैं कि तुम्हें कुरान से तालीमात लेनी होगी। तो हम में से कोई भी साथी, गिनान हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छे राग में जब गाए जाते हैं तो दिल को बहुत भाते हैं, लेकिन जो गिनान में जो तालीमात दी गई हैं वो कुरान की तालीमात है। तो ये बहुत ही ज़रूरी नुक्ता है कि हम इस बात को समझें कि गिनान जो है वो कुरान का निचोड़ है। अगर हम सिर्फ गिनान को पढ़ते हैं और कुरान को नहीं पढ़ते हैं, तो हम जो मग़ज़ है उसको पूरी तरह से स्टडी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई साथी ये कहे कि भाई हम मौला के फरमान पढ़ते हैं, पीरों की गिनान पढ़ते हैं, क्योंकि इमाम जो है वो बोलता कुरान है, जबकि कुरान जो है वो खामोश है, कुरान सामित, जबकि इमाम जो है वो बोलता हुआ कुरान है। तो हम इमाम के फरमान पढ़ते हैं, फरमान ग्रुप में हैं, गिनान पढ़ते हैं। तो चले जो बोलता कुरान है उसकी बात सुनते हैं। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि, हमारी जान इस इमाम से फ़िदा हो, मौला फरमाते हैं, In the ginans that Pir Sadruddin has given you, he has explained to you the essence of Quran in Indian languages. पीर सदरुद्दीन ने जो तुमको गिनान की तालीमात दी है, वो कुरान का इल्म तुमको इंडिया की ज़बानों में समझाया है। क्योंकि गिनान गुजराती, सराइकी, सिंधी, अलग अलग ज़बानें जो उस वक्त वहाँ बोली जाती थी, उन गिनानों में पीरों ने लिखे खोज की। वो तमाम गिनानों में कुरान का इल्म ही हमें दिया। और ये फरमान है ज़ांज़िबार में 7 1899, कलाम इमाम मुबीन से लिया गया। फिर मौला फरमाते हैं, ये ज़ांज़िबार अक्टूबर 7 1899 का फरमान है, Pir Sadruddin has narrated the ginans having composed them from the tafsir of the Quran. ना सिर्फ कुरान पढ़े हुए थे, बल्कि कुरान की तफसीर भी वो पढ़े हुए थे, और तफसीर से हमको गिनान बना बना के, पोइट्री बना बना कर हमें सुनाते थे, कुरान की तालीमात देते थे। फिर कलाम इमाम मुबीन में मौला फरमाते हैं ज़ांज़िबार
7/13/1899 को, तुम में से ऐसे ईमानदार आदमियों की ज़रूरत है जो कुरान शरीफ के इल्म से वाकिफ़ हों, गिनानों के इल्म से वाकिफ़ हों, तो हम इन्हें गिनान की एक एक कड़ी कुरान से निकाल कर बताएं ताकि वो जमात को सुनाएं। इमाम ने ये फरमान फरमाया, इस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। इमाम फरमाते हैं कि जो कुरान से वाकिफ़ हो, पहले कुरान से वाकिफ़ हो, फिर गिनान के इल्म से वाकिफ़ हो, तो गिनान को कुरान से जोड़ के समझाएं। अगर हम गिनान की स्टडी करते हैं और गिनान की तवस्सुत से हम अगर हिंदू माइथोलॉजी में चले जाते हैं, भगतों की बातें सुनते हैं, टीवी में देखते हैं और उन बातों को पसंद करते हैं, तो हम जो है वो रास्ते पे नहीं हैं, क्योंकि गिनान से जो भी हमें तालीम मिलती है वो कुरान की तालीम है। अगर हमें इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो गिनान से कुरान का रिलेशनशिप ढूंढना होगा। अगर गिनान के ज़रिए से हम हिंदू मज़हब में जाते हैं तो ये हमारे लिए ना सिर्फ मुश्किलात पैदा करेगा बल्कि हमें रास्ते से शायद हटा भी देगा। फिर मौला ज़ांज़िबार 7/13/1899 में फरमाते हैं, अगर आज से 10-12 साल पहले 5-10 कुरान मजीद पढ़े हुए हमारे पास भेजे जाते तो हम अपने दीन की तमाम बातें और कवायद इन्हें कुरान से निकाल कर बताते। अगर ऐसा होता तो कितना फ़ायदा होता और दीन को भी फ़ायदा हुआ होता। मौला ये फरमाते हैं 1899 में, और मौला की ख्वाहिश क्या है कि आज से 10-12 साल पहले सिर्फ 5-10 लोग भी कुरान पढ़े हुए होते तो मौला फरमाते उनको वो तालीम देते। यानी इमाम की कितनी ख्वाहिश है कि जमात ने कुरान पढ़े हुए हों जिनको दीन की बातें कुरान के द्वारा समझाई जा सके। और ये फरमान जो है वो इंडो पाक के ही हैं। इंडिया से जो जमात अफ्रीका गई तो अफ्रीका में भी और इंडिया में और पाकिस्तान में ये जमात जो है वो बहुत छोटी है नंबर्स में। जो बड़ी जमात है जो अफ़गानिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, उन तमाम ने इमाम की शनाख्त कुरान से की हुई है। वो पीर नासिर खुसरो को फॉलो करते हुए कुरान की तालीमात से, कुरान से इमाम को जानते हैं। चूँकि हम इंडो पाकिस्तान के थे और हमें कुरान का इल्म नहीं था तो पीरों ने बहुत ही मोहब्बत से, शफ़क़त से हमें गिनानों के ज़रिए से कुरान की तालीमात दी। लेकिन ये बात जो थी वो कितने सालों पहले की बात है? 500, 600, 700, 800 साल पहले की बात। ये फरमान 1899 का है। आज हम 2020 में बैठे हैं। हम में से आज कितने लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान की तालीमात को जानते हैं? तो अगर इमाम की ये ख्वाहिश 1899 में थी और अगर हम फरमान ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, हम साथी फरमान ग्रुप के हैं, तो हम में से कितनों ने इमाम के फरमान को माना है? फिर मौला फरमाते हैं, तुम अपनों में से ऐसे अशखास तलाश करो जो कुरान शरीफ और उसकी तफसीर से वाकिफ़ हों, तो हम उन्हें अपने दीन की हर बात कुरान से साबित करके दिखाएं। एक नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा जगहों पर साबित करके दिखाएं। इमाम कैसे फरमा रहे हैं कि भाई तुमको कोई शक आता है दिल में, तुमको यकीन नहीं आता है, अगर हमारा मज़हब कुरान से नहीं है तो कहाँ से है? इमाम खुद कहते हैं हम तुमको साबित करके दिखाएंगे, एक जगह से नहीं 10 जगह से। और अगर हमारे दिल में सवालात हैं और हमें जो है अपने दीन पे पक्का यकीन चाहिए, इमाम की शनाख्त चाहिए, तो इस फरमान को हम में से कितनों ने माना है? 1899 का फरमान। फिर मौला फरमाते हैं, कुरान शरीफ के मायने इस तरह निकालने चाहिए जैसे किताब मसनवी के मायने निकाले जाते हैं। कुरान, गिनान और मसनवी सब के सब यकसा माने निकालने चाहिए। ठीक है, हम गिनान पढ़ते हैं और गिनान के माना निकालते हैं। मसनवी जो मौलाना रूमी की है वो भी अगर पढ़ते हैं, माने निकालते हैं, तो कुरान को हमने क्यों छोड़ा हुआ है? क्या कुरान की वही इज्जत नहीं होनी चाहिए जो गिनान की है और मसनवी की है? ये सवाल पैदा होता है। अगर तुम्हें कुरान मजीद सीखने की ख्वाहिश हो तो उसके हकीकी मानने जानने वालों के शागिर्द बनो। वो लोग जो कुरान का इल्म रखते हैं, उसकी सूझबूझ रखते हैं, उसके शागिर्द बनो।
ہم میں سے اگر کوئی اسماعیلی ہے اور قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے اور وہ سنی کے پاس جا کے قرآن سیکھتا ہے تو یہ نادانی ہوگی۔ مولا کا فرمان ہے اپنے مذہب کی تعلیم اپنے مذہب والوں ہی سے لینی چاہیے۔ کوئی سنی اسماعیلی کے پاس آ کے تعلیم نہیں لیتا ہے تو کیوں اسماعیلی جو ہے سنی کے پاس جا کے تعلیم لے گا؟ اور جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کے دلائل کو سمجھ کے وہ سمجھاتا ہے۔ اور ہمارے پیروں کی یہی پریشانی ہے کہ بھئی جو باہر چلے گئے ان کو اندر لاؤ۔ آج ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جن کو قرآن کے ذریعے سے اسماعیلی مذہب سے بہکا کے ہٹا دیا گیا ہے کہ امام کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ یہ سراسر نادانی اور علم کی کمی ہے۔ قرآن شروع سے آخر تک امام ہی کی بات کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس علم کو نہیں جانتے ہیں تو بہت آسان ہوگا کسی کے لیے بھی آ کے قرآن کے ذریعے سے ہمیں بہکا دینا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، پھر شیعہ امام اسماعیلی ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں قرآن شریف حکمت اور دانائی سے پڑھنا تو ہی بہتر ہے، جو حکمت اور دانائی کے بغیر پڑھتا ہے وہ گدھے کی طرح ہے۔ حکمت سے پڑھو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور وہیں واپس جائیں گے۔ حکمت کے ساتھ پڑھنے سے ہی یہ باتیں سمجھ سکو گے۔ تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو سنتے ہیں کہ بھئی حافظ قرآن ہے لوگ، مولا فرماتے ہیں یہ ضرورت نہیں ہے ہم کو کرنے کی، طوطے کی طرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا مقصد نہیں ہے، کسی بھی چیز کو طوطے کی طرح رٹ لینا، چاہے وہ دعا ہو، گنان ہو، کلام مولا ہو، فرمان ہو یا قرآن ہو، یہ مقصد کبھی بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو معنی ہے، جو مغز ہے، جو حکمت ہے، اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ مولانا نے فرمایا بادام کے چھلکے کھاتے ہو، مغز کو چھوڑ دیتے ہو، مغز کھاؤ۔ مولا کا حکم ہے یہ کہ تم مغز کھانے کی کوشش کرو، مغز کو تلاش کرو۔ تو مولا کے یہ فرامین، تو یہ ہو گئے قرآن ناطق، بولتا قرآن، 1800 1900 کے زمانے کے فرامین، ہمارے لیے مولا کا حکم۔ پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، گنان کے اندر ہمیں پیروں نے جو تعلیم دی ہے وہ قرآن ہی کی ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہ دعوت دوں گی کہ بھائی آپ لائیں، گنان کے پارٹ کو لائیں اور قرآن کی آیت کو بھی لائیں۔ اگر آپ لا کے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو میں کہوں گی شاباش، ہم نے صحیح معنوں میں امام کے فرمان کی فرمان برداری کی۔ اگر ہم امام کے فرمان کو صرف ہمارے کنوینئنس کے حساب سے عمل کرتے ہیں تو ہماری روحانی ترقی کیسے ہوگی؟ اگر ہم سچے ہیں اس بات میں کہ ہمیں ہمارے امام سے عشق ہے اور ہمیں ہمارے امام کی قربت چاہیے، اس کا روحانی نورانی دیدار چاہیے، تو ہمیں اس کی فرمان برداری کرنی ہوگی۔ کیا یہ مشکل ہے؟ بے شک۔ دنیا میں کون سا کام آسان ہے؟ جو بھی کام ہم نے پہلے کبھی نہ کیا ہو وہ مشکل ہوگا، لیکن کرنے سے، عادت ڈالنے سے، آہستہ آہستہ وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہم تو بہت خوش قسمت ہیں، ہم ساتھی مل کے اسٹڈی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اکیلے نہیں ہیں ہم۔ لیکن اگر ہماری یہ چاہت ہی نہ ہو، قرآن جو ہے وہ گھر کے اوپر کہیں اوپر کی جگہ پہ لپیٹ کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی ہاتھ بھی نہ لگائیں، کیونکہ ہم شریعت کو دیکھتے ہوئے شریعت کو ہی اپناتے ہیں۔ قرآن ایک کتاب ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اس کو کھول کے پڑھنا چاہیے، تبھی اس کی صحیح عزت ہوگی۔ تو جن ساتھیوں کے پاس قرآن نہیں ہے یا قرآن نہیں کھولتے ہیں تو ناچیز صرف آپ کو فرمان کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ اب ان ساتھیوں کے لیے جو یہ شوق رکھتے ہیں یا یہ تجسس رکھتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے گنان جو ہے وہ قرآن کا نچوڑ ہے، تو کچھ مثالیں ہمارے پاس ہیں، جیسے رب تو رحمان تو یا علی اول آخر قاضی تو ہی تو جن ساتھیوں نے یہاں پہ آج علم کلاس میں آنے کی جو محنت لی ہے اور واقعی میں وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نوٹ بکس ہوں گی، پینسلز ہوں گی، اور وہ لکھیں گے اس قرآن کے ریفرنس کو 57/3 اور سورہ فاتحہ کا ریفرنس۔ یہ 2 ریفرنس ہے جو یہ گنان کا پارٹ ہے، اس میں یہ 2 ریفرنس لیے گئے ہیں۔ رب تو رحمان تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رب تو رحمان تو،
رب العالمین تو ہمارا رب ہے، تو ہی رحمان ہے۔ اول تو آخر تو، یہ 57/3 ہے۔ هو الاول هو الآخر والظاہر والباطن، یہ پوری ایک قرآن کی آیت ہے کہ تو ہی سب سے اول ہے اور تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم کو پیروں نے ہمارے لیے گنان کے اندر ہمیں دیا۔ تو ہم اگر امام کے فرمان بردار ہیں اور تمام طریقوں سے امام کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے ریفرنس بھی آنے چاہیے۔ پھر تے اپایا تے نپایا سرجنہار یا علی حکم تیرا، قرآن کی آیت ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ خدا ہی تو تمام جہانوں کو بنانے والا ہے اور وہ تمام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تے اپایا تے نپایا سرجنہار، دنیا کو بنانے والا، تیرے حکم سے دنیا چل رہی ہے۔ قرآن میں ایگزیکٹلی سیم بات ہو رہی ہے۔ پھر سخی ارس کرسنا کوٹ جویا نثاری رے، ارس کرس کی جو بات کی جا رہی ہے وہ عرش اور کرسی کی بات ہو رہی ہے جو قرآن سے ہے۔ اگر ہم آیت الکرسی کو جانتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں وسیع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کو کرسی نے، اگر کرسی نے گھیر کے رکھا ہے تو عرش کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن میں عرش کہاں ہے؟ آپ تمام کو دعوت ہے عرش کے ریفرنسز ڈھونڈ کے ناچیز سے شیئر کریں۔ تو یہ تو ہوگی کچھ داخلے، کچھ دلائل کہ گنان میں جو تعلیمات ہیں وہ قرآن سے لی گئی ہیں۔ پھر کلام مولا، چونکہ یہ بھی فرمان ہے، مولا کا کلام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے قبل لکھا گیا، 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا پہلے لکھا گیا، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو خوشی سے کہتے ہیں کہ کلام مولا تو پورا یاد ہے۔ تو 2 پارٹ ناچیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے۔ یہ علم کی خوبی کے چیپٹر سے لیا گیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، قرآن پڑھے دل روشن ہووے، مومن دل بہت ہووے سکھ۔ قرآن پڑھے دل روشن ہووے، مومن دل بہت ہووے سکھ۔ بہت قرآن پڑھے تو لالچ گھٹے، کہ لالچ دل کو بڑا ہے دکھ۔ قرآن پڑھو جو پڑھنا جانو، نہیں تو سنو رب کا کلام۔ سننا بھی نہ جو پاؤ کسی سو، تو ہر دم لو خدائے رسول کا نام۔ کتنی آسانی کی ہمارے امام نے، ہمیں فرماتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، قرآن سے دنیا کی لالچ گھٹے گی، دنیا کی بیماری تمہارے دل کے اندر سے گھٹے گی، تو تم قرآن کو پڑھو۔ پھر فرماتے ہیں اگر قرآن پڑھو نہیں جانتے ہو پڑھنا تو کسی سے سن لو، اور اگر سن بھی نہیں سکتے ہو تو چلو تسبیح ذکر کر لو، یا علی یا محمد، خدا کا رسول کا نام لے لو۔ لیکن میرا سوال آج ہم سے یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ کہیں گے جو اردو یا انگلش پڑھنا نہیں جانتے ہیں؟ اگر ہم ان زبانوں کو جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے۔ ناچیز خود عربی نہیں جانتی ہے۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہوئی کہ ایسے استاد ملے زندگی میں جو جب بھی قرآن کی ریفرنسز دیتے تھے تو عربی پڑھتے تھے، اور ناچیز کے دل میں یہ خواہش آتی تھی کہ کاش میں بھی اس طرح سے عربی کے ریفرنسز بول سکوں۔ کوشش کرتے رہے، آج کچھ ایک آدھ لفظ آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہوں، لیکن زیادہ تر اسٹڈی میری بھی اردو زبان میں ہے، کیونکہ وہی ہماری زبان ہے، ہم نے وہی سیکھی ہے۔ لیکن اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں، امام کے فرامین سے ہم نے تعلیم لی، دنیا کے علم کو سیکھا، اردو زبان کو سیکھا، تو اردو میں ترجمہ ہے۔ اب ہمیں کیا چیز روک رہی ہے امام کے فرمان برداری کرنے میں؟ پھر فرماتے ہیں، کلام خدائے کا ہے دل کی دارو، کلام پڑھے سے دل صحیح ہووے چنگا، دل روشن ہووے نور نورانی، جو پہلے گناہ سیاہی سے رنگا۔ بھائی سب درد کی دارو لکھی، پر دل کے درد کی دارو ہے یہ، کلام خدائے کا یاد کرو نت پڑھو، جیوں تم دل وسے رب کا نہ۔ اب یہاں پہ جب ہم لفظ کلام پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سمجھیں کہ کلام مولا پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں دوستو، یہ کلام امام جو ریفر کر رہے ہیں وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کا جو کلام
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس زمانے میں مولا علی لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ کلام خدا کا پڑھو جو نازل ہوا، تو ہمارے لیے بھی لازم ہوا۔ بڑے شوق سے اگر کلام مولا پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی کلام مولا ہم نے یاد کر لیا، بہت اچھی بات ہے، وہ شاید فرسٹ کلاس کی تعلیمات تھی۔ اب اپنے آپ کو گریجویٹ کریں، آگے بڑھائیں، قرآن کی تعلیم بھی لیں۔ کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے بھئی ہم نے فرسٹ کلاس پاس کی، فرسٹ کلاس پاس کی؟ اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے تو سیکنڈ گریڈ میں بیٹھنا ہوگا، پھر تھرڈ گریڈ میں بیٹھنا ہوگا، آگے تو بڑھنا ہوگا نا۔ تو آگے بڑھنے کے لیے ہمیں محنت اور ہمت سے کام لینا ہے۔ جہاں مدد کی ضرورت ہے، ہم تمام آپ کے ساتھ ساتھی ہیں، مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ اس دفعہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی جب نسیم بہن نے انگلش میں قرآن کا ترجمہ شیئر کیا، کوشش کی، ہمت کی، بہت خوشی کی بات ہے۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا، مارو مولا تجھے اے وہ جی کوئی نہ راکھے بھار، ایک وار سامی نے آلیے سامی آلے سو وار، ایک کا 1.25 تو اگر میں کہوں کہ اس بہن نے صرف ایک آیت ڈھونڈ دی، اس نے اپنے حساب کتاب میں 1.25 کا ثواب لکھا لیا۔ تو سوال ہم سے ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے کھاتے میں ہم کو کتنا ثواب چاہیے کہ ہم جلدی جلدی ترقی کریں کہ امام کی دیدار کو پہنچے۔ جیسی محنت ہوگی ایسی ہمارا جو ہے وہ ترقی ہوگی۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم عربی پڑھیں۔ وہ شعر یاد آتا ہے، حافظ قرآن نہیں عاشق قرآن ہوں میں، حافظ قرآن نہیں عاشق قرآن ہوں میں، آیا کرسی میں مجھ کو جملہ قرآن یاد ہے۔ آیا کرسی جو ہے چیپٹر 2 ورس 255 قرآن کی سردار آیت ہے، جس میں امام کی بات کی گئی ہے، مولا علی کا نام لیا گیا ہے۔ سب سے بڑا اسم اعظم اس آیت کے اندر ہے۔ وہ آیت تو ہم کو آنی چاہیے۔ پورا قرآن آئے نہ آئے، قرآن کا جو مغز ہے، جو سردار آیت ہے، آیت الکرسی ہے، وہ آنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے ہمیں عربی آئے، ترجمہ تو آنا چاہیے، اس کی سمجھ تو ہونی چاہیے، شاید اس کی ریکارڈنگ سننی چاہیے۔ ہمارے پاس آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کے ساتھ، ہماری علم کے ساتھ بہت ساری آسانیاں ہیں۔